وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو مختلف قبیلے، مختلف خاندان، مختلف علاقے، مختلف گاؤں، مختلف معاشرے، مختلف ملکوں میں بانٹ دیا۔ آج میرے ایمان والے بے شمار بھائی جو ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار بھائی جو ملک فلسطین کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار ایمان والے بھائی جو پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ملک برما کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اندلس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج میرے بھائی جو فلسطین کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج اسرائیلیوں کی ظلم و بربریت اتنی بڑھ گئی کہ ان کو جو ہے نا اپنے پنجے میں جکڑنا چاہ رہی ہے۔ اللہ کے پاکیزہ گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر جسے دنیا بیت المقدس کے نام سے جانتی ہے، آج اسے گرانے کی سازشیں چل رہی ہے، آج انہیں اپنے قبضہ میں لینے کی سازشیں چل رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ آج سے نہیں بلکہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے جو ہے کل تیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ گھر بنایا، اور اس گھر بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس تابوت سکینہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس جنگ میں جایا کرتی تھی اس جنگ کو جیت لیا کرتی تھی، وہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، دنیا کو چھوڑ کر کے جب چلے گئے تو ان کی قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، منمانی زندگی گزارنے لگی۔ وہ جو ہیکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا تھا، لہٰذا میرے دوستوں اسے تباہ کر دیا گیا، اسے کیا ہے اسے منہدم کر دیا گیا۔ یہ منمانی زندگی گزارنے لگی ان کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناخوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط کر دیا، بخت نصر بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا جو یہودیوں کے اوپر ظلم کیا، بے شمار یہودیوں کو مارا اور قتل کر دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور تابوت سکینہ کی بھی بے حرمتی کی۔ تابوت سکینہ کی جب بے حرمتی ہونے لگی، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے نا اسے غائب کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جو تیار کیا اس کے نیچے دفن کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ جو تھا اس نے کہیں جو ہے دفن کروا دیا، واللہ عالم۔ اس طریقے سے میرے بھائی یہودی جو ہے دنیا کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسل چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سب سے بڑا بیٹا کا نام جو ہے نا یہودا تھا، انہی سے یہودیوں کی نسل چلی۔ آج یہودی تو دنیا کے اندر تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ آج یہودیوں کا مشن یہ ہے کہ صرف فلسطین کے اوپر قبضہ نہ کرے، پہلے فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے یروشلم میں داخل ہو کر کے بیت المقدس جو اللہ کا پاکیزہ گھر ہے اس گھر کو منہدم کر کے جو اس کے نیچے جو ہے تابوت سکینہ ہے، اس تابوت سکینہ کو حاصل کرے۔ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد جس جنگ میں جایا کرتے تھے، آگے تابوت سکینہ کو رکھ کر کے جو ہے نا جنگ کو جیت لیا کرتے تھے، آج ان کا مشن یہی ہے کہ اب تابوت سکینہ کو جو ہے حاصل کرے۔ پہلے مسجد اقصی کو ان کا کیا ہے مزاج یہ ہے، ان کا سوچ یہ ہے کہ جو ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا اس کے نیچے تابوت سکینہ جو ہے نا دفن ہے، اس کو پہلے ہم حاصل کرے، اس کو حاصل کر کے جو ہے نا فلسطین کے اوپر قبضہ کرے، اور اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے حکومت کرے۔ یہ ان کا مشن ہے، وہاں سے یہودیوں کا نسل چلا ہے، اور آج یہودیوں کا مشن یہی ہے کہ ہم پوری صرف فلسطین کے اوپر قبضہ نہ کریں بلکہ ہم پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے ہم حکومت کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ لہٰذا میرے دوستو، وہ اللہ کے لاڈلے نبی کو نہیں مانتے، نہ حضرت فرشتے کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں، کہ دنیا انبیاء علیہ خاندان جو ہے نا انبیاء کا خاندان میرے نسل سے چلی ہے، میرے خاندان سے آیا ہے، نبوت تو میرے پاس آنا تھا۔ حضرت جبرائیل جو ہے نا محمد کے پاس لے کر کے چلا گیا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا حضرت جبرائیل کو نہیں مانتے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام نبیوں کے پاس لے کر کے آتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے کوئی بھی برائی کے کام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے، نبیوں کے پاس خبر بھیجتے، پیغام بھیجتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، وہ جبرائیل کو بھی نہیں مانتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، ہم لوگ امیر ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، ہم لوگوں کے پاس حکومت ہے۔ ان کا یہ مشن ہے۔